السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلبہ عزیز خیرافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر سے آپ کا یوٹیوب چینل الحق اکیڈمی آپ تمام اسٹوڈنٹس کا خیر مقدم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بھابی جان، جسے کہ سہیل عظیم آبادی نے لکھا ہے، جو کہ آپ کی 10th اردو میں چیپٹر نمبر 2 ہے، کہ مختصر سوالات دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے اسی چیپٹر کے معروضی سوالات ما جوابات یعنی کہ آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن دیکھے تھے، اور مختصر ترین سوالات ما جوابات یعنی کہ ویری شارٹ ٹائپ کوشچنس بھی دیکھے تھے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو برائے کرم اپنے اس سوال کو کمنٹ سیکشن میں درج کرائیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، جو کہ مختصر سوالات ما جوابات ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے معروضی سوال، جسے کہ آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن بولا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مختصر ترین سوال، جسے کہ ویری شارٹ بولا جاتا ہے، ویری شارٹ ٹائپ کوشچن۔ ایک ہوتا ہے مختصر یعنی کہ شارٹ ٹائپ۔ ایک ہوتا ہے طویل یعنی کہ لانگ ٹائپ۔ معروضی سوال جو ہوتے ہیں وہ بس آپ کو ٹک کرنا ہوتا ہے، 4 آپشن ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کو ٹک کرنا ہوتا ہے۔ مختصر ترین جو ہوتا ہے اس میں ایک لفظ، بس ایک لفظ کا آنسر ہوتا ہے۔ مختصر جو ہوتا ہے وہ ایک لائن پر منحصر ہوتا ہے۔ طویل جو ہوتا ہے، طویل کوشچنس جو ہوتے ہیں جسے کہ لانگ ٹائپ بولا جاتا ہے، وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ 10 لائن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں 5 لائن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہ تو کوشچنس کو سمجھنے والی بات ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے، رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں بیان کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے، اس کا نام اختر تھا۔ اختر کا کردار بہت ہی مثبت اور بامعنی دار ہے۔ اختر کے کردار کے ذریعے ہی رقیہ بھابی کا کردار نمایاں ہوتا ہے، اور اسی کردار کے سہارے کہانی بھی ارتقا پذیر ہوتی ہے۔ اختر کے کردار نے دراصل رقیہ بھابی کے کردار میں انسانی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں، رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ جواب ہے، رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار اس لیے جیل جانا پڑتا تھا کہ انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی، یعنی کہ وہ نیتا ٹائپ آدمی تھے۔ اس وقت تحریک آزادی زوروں پر چل رہی تھی، یعنی کہ اس وقت آزادی کی لڑائی جو ہے زوروں پر چل رہی تھی۔ رقیہ بھابی کے شوہر پر کئی سیاسی مقدمے چل رہے تھے۔ کسی مقدمے میں 2 سال کی سزا ہو گئی، جیل چلے گئے، اور 2 سال کے بعد جب رہائی ملی تو معلوم ہوا کہ کسی دوسرے مقدمے میں انہیں 3 سال کی سزا ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا، یعنی کیس رہے گا تو لازم ہے کہ ان کو جیل جانا ہی پڑے گا۔ کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں، رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ جواب دیکھتے ہیں، رقیہ بھابی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی، اس لیے کہ شمی بہت غریب لڑکی تھی، اسے پڑھنے کا ذوق بہت زیادہ تھا، لیکن غربت کی وجہ سے والدین اس کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے رقیہ بھابی جو کالج میں لیکچرر تھی، انہوں نے شمی کی تعلیم کا خرچ اپنے ذمے لے لیا۔ اس طرح وہ دوسرے حاجت مندوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی، یعنی کہ رقیہ بھابی دل کی بہت اچھی تھی، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتی تھی۔ سوال نمبر 4 دیکھتا ہوں، رقیہ بھابی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا؟
جواب ہے رقیہ بھابی نے اپنے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے بیچ دیا تھا کہ ایک غریب لڑکی شمی جو ان کے کالج میں پڑھتی تھی اور اس لڑکی کے تمام تر تعلیمی اخراجات رقیہ بھابی برداشت کیا کرتی تھی، ایک دن وہی لڑکی رقیہ بھابی کے پاس آئی اور اشک آلود آنکھوں سے سراپا سوال بن گئی، یعنی کہ روتے ہوئے انہوں نے کہا، رقیہ بھابی کے بار بار اصرار پر بولی، پہلے تو خاموش تھی، بس روئے جا رہی تھی، پھر رقیہ بھابی نے ان سے پوچھا بھئی کیا ہو گیا بتاؤ تو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایم اے امتحان کا فارم بھرنا ہے اور کل آخری تاریخ ہے۔ چنانچہ رقیہ بھابی نے شمی کے بھائی کا تعلیمی کریئر بنانے کے لیے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کر کے شمی کو دے دیا۔ یعنی اتنے دل کی صاف تھی، اتنی دل کی اچھی تھی کہ انہوں نے اپنے سونے کی چوڑیوں کو بیچ دیا ایک غیر لڑکی کے لیے جو کہ پڑھنے کی شوقین تھی۔ سوچیے آج کے زمانے میں ایسی کوئی ٹیچر ملے گی؟ بہت کم ملے گی۔ سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں، رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کون سا کام کرتی تھی؟ جواب دیکھتے ہیں، رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جاتی تھی۔ بہت سے لکھنے والے ان کو خط لکھتے تھے اور خط میں لکھنے، پڑھنے اور مضمون نگاری سے متعلق مشورے طلب کرتے تھے۔ رقیہ بھابی تمام خطوط یعنی خط کی جمع خطوط کے جواب پابندی سے دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کالج میں تدریس کے علاوہ طلباء سے ان کے ذاتی حالات بھی معلوم کرتی تھی، یعنی کہ خط تو لکھنے کا شوق تھا ہی اور زیادہ وقت مل جاتا تھا تو جو ان کے کالج میں جو بچے پڑھتے تھے ان سے پوچھتے تھے بھائی کوئی دقت پریشانی تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا ان کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ رقیہ بھابی دل کی بہت اچھی تھی، وہ لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی اور لوگوں سے ان کے حالات جانا کرتی تھی۔ یہ تو تھے آپ کے مختصر سوالات یعنی شارٹ ٹائپ کوشچنس۔ اب آتے ہیں طویل سوالات کی طرف۔ طویل سوالات یعنی کہ لانگ ٹائپ، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو ان کے آنسرز جو ہے تھوڑے سے لمبے لمبے دکھیں گے، ہے نا؟ تو یہ آپ کو ویڈیو کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا بڑھا کر کے لائن بائی لائن پڑھتے رہنا ہے، اور ہو سکے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، ہر ویڈیو میں اس بات کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ اس کے نوٹس بناتے رہیے، یہاں سے سوالات اٹھائیے، یعنی جتنے بھی سوالات میں نے ڈالے ہیں وہ سب آپ کے درس میں موجود ہے، یعنی آپ کے چیپٹر میں، آپ کی کلاس میں ان سب چیزوں کو، آپ کی بکس میں ان سب چیزوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ یہاں سے ان جوابات کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، یا آپ ان سوالات کے جوابات کو کاپی میں لکھ کر کے نوٹ بک بھی بنا سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، میں صرف سوال پڑھ دے رہا ہوں، اگر آپ کی خواہش ہوگی تو میں اس کے آنسرز بھی پڑھنے کی کوشش کیا کروں گا۔ ابھی میں آپ کو صرف کوشچنس پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے، طویل سوالات میں کا پہلا سوال ہے، رقیہ بھابی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کیجیے، یعنی کہ رقیہ بھابی کے بارے میں کیسی تھی، کیا تھی اور کیوں تھی، وہ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ 10 کم سے کم 10 جملوں میں، 10 سینٹینسز میں، 10 واقعوں میں آپ کو لکھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے، رقیہ بھابی کے کردار کو ایک مثالی کردار بنا کر سہیل عظیم آبادی نے قاری کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے، اس خیال سے آپ کس حد تک اتفاق رکھتے ہیں؟ یعنی کہ اس کہانی کے جو مصنف ہیں، جو رائٹر ہیں سہیل عظیم آبادی صاحب، انہوں نے رقیہ بھابی کے کردار کو بہت ہی بہترین انداز میں پیش کیا ہے، اور آپ کو اس کہانی کو پڑھنے کے بعد کیسا لگا، آپ کے خیالات کس حد تک پہنچے، آپ کو لکھنا ہے۔ آپ اس جواب کو جب پڑھیں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کس طرح سے لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں، سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے بہت زیادہ متاثر تھے اور کیوں تھے؟ تو وہ منشی پریم چند تھے۔ آپ اس کو پڑھیے گا، کون تھے تو پتہ چل گیا، کیوں تھے وہ بھی پورا آنسر پڑھنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ لانگ ٹائپ کوشچنس میں آپ کا چوتھا سوال ہے، افسانہ بھابی کے یعنی کہ افسانہ بھابی جان کے کس کردار نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ یہ آپ پورا جب پڑھیں گے آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ اب لے چلتے ہیں آپ کو آخری سوال کی طرف، جو کہ سوال نمبر 5 ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں اپنے اردو کے استاد سے مدد لے کر کم از کم 10 جملے تحریر کر لیں، ساتھ ہی یہ بھی تحریر کریں یعنی لکھیں
کہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کب شائع ہوا تھا، یہ آپ کو اس جواب میں مل جائے گا۔ آپ کو بس لائن بائی لائن ویڈیو کو دھیرے دھیرے آگے کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج میں نے آپ کے لیے ایک ہی ویڈیو میں چیپٹر بھابھی جان کو ختم کر دیا ہے۔ آپ یہاں سے معروضی سوال سے لے کر کے مختصر ترین سوالات سے لے کر کے مختصر اور طویل سوالات کو دیکھ سکتے ہیں، لائن بائی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور استفاضہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔